بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انگلش فار یو بائی رضا پہ میں ہوں حسن رضا. آج ہم لوگ فرسٹ ایئر کی انگلش بک 1 کا لیسن نمبر 8 سٹارٹ کریں گے، دا گلستان آف سعدی، جو کہ شیخ سعدی کی جانب سے لکھا گیا ہے. تو اس چینل پہ جو لوگ نیو ہیں، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تو آج ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 8 بک 1 کا، دا گلستان آف سعدی، جو کہ شیخ سعدی نے لکھا ہے. شیخ سعدی بیسیکلی ایک سٹوری ٹیلر ہے. یہ ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے اور اسی وجہ سے ان کو سعدی شیرازی بھی کہتے ہیں، اور ان کا اصل نام ابو محمد مصلح الدین بن عبداللہ ہے. ابو محمد مصلح الدین بن عبداللہ ان کا ریل نیم ہے، اور یہ بلانگ کرتے ہیں میڈیول پیریڈ سے. قرون وسطیٰ اردو میں کہتے ہیں میڈیول پیریڈ، اور یہ پیریڈ جو ہے یہ کافی چینجز آئی ہیں اس میں مطلب ماڈرنٹی بھی آئی، اس میں کلاسک ایرا بھی شامل ہے، اور یہ وہ زمانہ تھا جس میں کچھ مذہبی چیزوں عقائد جو تھے وہ بھی ڈیولپ ہو رہے تھے. تو انہوں نے سٹوری کو اپنا ہتھیار بنایا. مطلب ان کا مقصد تھا موریلٹی ٹیچ کرنا، لوگوں کو اخلاقیات کے بارے میں بتانا، اور ساتھ میں انہوں نے جو ژانرا اپنایا، جو ٹول انہوں نے اپنایا، اور وہ تھا سٹوری. انہوں نے مختلف سٹوریز اور پیرابلز کے ذریعے لوگوں کو اخلاقی اسباق سکھائے ہیں. تو یہ جو سبق ہے دا گلستان آف سعدی، شیخ سعدی کا، وہ استان سعدی سے لیا گیا. اس سبق میں 3 پیرابلز، 3 کہانیاں دی ہوئی ہیں جو کہ مورل سٹوریز ہیں، جس میں کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق ہے، اور اس لیسن میں ہم ان 3 کہانیوں کو پڑھیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو توجہ سے سنیں گے اور میرے اس لیسن پر غور کریں گے. تو ہم لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. دا گلستان آف سعدی. شیخ سعدی واز اے گریٹ سٹوری ٹیلر. شیخ سعدی عظیم کہانی گو تھے. ہی اسپیکس ٹو آل نیشن. وہ تمام اقوام سے بات کرتے ہیں. اینڈ از پریپیچولی مین جنرلی، عام طور پر ماڈرن عوام سے. سیڈ امرسن کہتا ہے ہی تھاٹ آف دا گلستان، وہ گلستان کے بارے میں ان کا خیال ہے ایز ون آف دا بائبلز، کہ یہ مقدس کتابوں میں سے ایک ہے، آف دا ورلڈ، دنیا کی. فار ہی فاؤنڈ ان، کیونکہ اس کو اس میں ملی ہے دا یونیورسلٹی، عالمگیریت آف مورل لا، اخلاقی قانون کی، کیونکہ اس میں اخلاقی قانون کی عالمگیریت پائی جاتی ہے. دا گلستان ٹرانسلیٹڈ، اس کا ترجمہ کیا گیا ان لیٹن، لاطینی میں، اینڈ انگلش اور انگریزی میں. بیکیم لو فار دا پیپل، اور یہ لوگوں کے لیے محبت بن گئی. اٹ از انٹرسٹنگ، یہ دلچسپ ہے، ٹو نوٹ، یہ دکھانا، دیٹ کہ انگلش اسکالر کے انگریزی عالم یوزڈ، استعمال کرتے رہے، سعدیز ٹرانسلیٹڈ، سعدی کی ترجمہ کی ہوئی پیرابلز، کہانیاں، ان دیئر ڈیوائن بکس، اپنی مقدس کتابوں میں، ٹل اٹ واز ڈسکورڈ، جب کہ یہ دریافت کیا گیا، ٹو بی این انگلش ٹرانسلیشن، کی ایک انگریزی ترجمہ ہے، آف لیٹن ورژن، لاطینی ورژن کا، آف پرشین اوریجن، فارسی کے مرکز کا. کیونکہ یہ دریافت ہو چکا تھا کہ یہ فارسی مرکز کے لاطینی ورژن کا انگریزی ترجمہ ہے. ایڈونڈ آرنلڈ ہیز ایپٹلی مین رائٹلی، درست انداز میں. ایڈونڈ آرنلڈ نے درست انداز میں ڈسکرائب، بیان کیا ہے گلستان کو ان کلینری ٹرمز مینس ایسی اصطلاحات، ایسی ٹرمز ریلیٹنگ ٹو کچن، مطلب باورچی خانے کی اصطلاحات میں اس نے استعمال کیا. ایز این انٹلیکچوئل پلو، مطلب کتاب کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ایک ذہانت کا پلاؤ ہے. لٹریری کری، ایک ادبی شوربہ ہے. اینڈ ایک کباب ہے، آف ورسٹائل جینیس، اعلیٰ ذہانت کا، اور یہ اعلیٰ ذہانت کا کباب ہے. دا ریڈرز آر شور، پڑھنے والے یقیناً، ٹو انجوائے، لطف اٹھاتے ہیں، دیز پیرابلز، ان کہانیوں کا، ایز فوڈ فار دا تھاٹ، کہ یہ سوچ کی خوراک ہے. پڑھنے والے سوچ کی خوراک کے طور پر ان کہانیوں سے لطف اٹھاتے ہیں. تو یہ بیسک تعارف تھا. اب 3 پیرابلز دی ہوئی اس لیسن میں. تو پہلی پیرابل ہم سٹارٹ کریں. سٹوری نمبر 1 ہے جی. ونس، ایک دفعہ، کنگ، ایک بادشاہ، اینڈ اے پرشین سلیو، اور ایک ایرانی غلام، ور سیلنگ کا مطلب ہوتا ہے وائج، مطلب جب آپ سمندری سفر کر رہے ہوتے ہیں. وہ سفر کر رہے تھے ان دا سیم بوٹ، ایک ہی کشتی میں. ایک دفعہ ایک بادشاہ اور ایرانی غلام ایک ہی کشتی میں سفر کر رہے تھے. دا سلیو ہیڈ نیور بین ایٹ سی، غلام کبھی سمندر میں نہیں گیا تھا. نیور ایکسپیرینس، اسے کبھی تجربہ نہیں تھا. اینی کلیمٹی کہتے ہیں ٹربل، کسی بھی تکلیف کا اس کو تجربہ نہیں تھا. اس نے کبھی بھی سمندر کا سفر نہیں کیا، اور اس کو کسی بھی ایسی تکلیف کا اندازہ بھی نہیں تھا. آفٹر سم ٹائم، کچھ وقت کے بعد، دا بوٹ واز ہٹ بائی اے اسٹارم، کشتی کو ایک طوفان نے دھکا دیا، یا کشتی ایک طوفان سے ٹکرا گئی. اینڈ اسٹارٹیڈ ٹاسنگ، اور اس نے، ٹاس کا مطلب ہوتا ہے اچھلنا، اور اس نے اچھلنا شروع کر دیا. اٹ واز ویری انکنوینئنٹ،
انکنوینئنٹ کا مطلب ہوتا ہے بے چینی کا باعث ہونا، اسٹریس کا باعث بننا. یہ بے چینی کا باعث تھا فار دا پیسنجرز، مسافروں کے لیے. یہ مسافروں کے لیے بے چینی کا باعث تھا. آل ریمینڈ کوائٹ، سارے خاموش رہے ایکسیپٹ دا سلیو، اس ماں سوائے اس غلام کے، ہو ان فیئر، جو کہ خوف میں، آف بینگ ڈراؤن، ڈوبنے کے، بگین ٹو کرائے، اس نے چلانا شروع کر دیا، اینڈ ٹریمبل، اور کانپنا شروع کر دیا، اینڈ کریٹڈ انکنوینئنس، اس نے بے چینی پیدا کر دی، فار دا ادر، دوسروں کے لیے بھی. دا ادر ٹرائیڈ ٹو پیسیفائی ہم، دوسروں نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی، بائی کائنڈنس، رحم دلی سے، اینڈ افیکشن، اور شفقت سے، بٹ ہی ڈڈ ناٹ ہیئر اینی باڈی، لیکن اس نے کسی کی نہ سنی. وین دا ان ایزینیس لاسٹڈ لانگر، جب یہ بے چینی کافی دیر قائم رہی، دا کنگ آلسو بیکیم ڈس پلیزڈ، بادشاہ بھی ناخوش ہوا. ان دیٹ بوٹ، اس کشتی میں، دیر ہیپن ٹو بی اے سرجنٹ، ایک سپاہی وہاں پہ بیٹھا تھا، ہو سیڈ، جس نے کہا، ود یور پرمیشن سر، جناب اگر آپ کی اجازت ہو، مے آئی کوائٹن ہم، کیا میں اسے خاموش کراؤں؟ اٹ ول بی اے گریٹ فیور، یہ آپ کا بڑا احسان ہوگا. دا کنگ سیڈ، بادشاہ نے کہا. دا سرجنٹ آرڈرڈ، غلام نے حکم دیا. دا سلیو، سرجنٹ مین سپاہی، سپاہی نے حکم دیا. آرڈر ٹو دا سلیو، غلام کے لیے، ٹو بی تھرون، کہ اس کو پھینک دیا جائے، انٹو دا واٹر، پانی میں. سپاہی نے حکم دیا کہ غلام کو پانی میں پھینک دیا جائے، سو دیٹ ہی کوڈ ہیو ایکسپیرینس، تاکہ اس کو تجربہ حاصل ہو سکے، دا ٹرو ڈینجر آف لائف، زندگی کے اصل خطرے کا. ٹو پرسنز، دو اشخاص، تھریو ہم ان دا سی، دو لوگوں نے اسے سمندر میں پھینک دیا. اینڈ وین ہی واز اباؤٹ ٹو بی ڈراؤنڈ، اور جب وہ تقریباً ڈوبنے والا تھا، دے پلڈ ہم بیک ٹو دا بوٹ، انہوں نے اسے دوبارہ کھینچ کر کشتی پر واپس بلا لیا. اینڈ ہی کلنگ، کلنگ کا مطلب ہوتا ہے چمٹ کر بیٹھ جانا، اور وہ چمٹ کر بیٹھ گیا. دا سٹرن، سٹرن کہتے ہیں بیک پارٹ آف دا بوٹ، تختے کے ساتھ. اب ود بوتھ ہینڈز، دونوں ہاتھوں سے، وہ پھر کشتی کے پچھلے تختے کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے چمٹ کر بیٹھ گیا. دین ہی سیٹ ڈاؤن، پھر وہ بیٹھ گیا. اینڈ ریمینڈ کوائٹ، اور خاموش رہا. دس اپیئرڈ اسٹرینج ٹو دا کنگ، بادشاہ کو یہ بات عجیب لگی. ہو کوڈ ناٹ کمپریہینڈ، جو نہ سمجھ سکا، دا وزڈم، عقل مندی، ان دا ایکشن، اس عمل میں، ٹیکن بائی دا سرجنٹ، جو سپاہی نے کیا تھا، جو کہ سپاہی کے عمل میں چھپی ہوئی عقل مندی کو نہ سمجھ سکا. اینڈ ہی آسک فار اٹ، اور اس نے اس کے لیے پوچھا. دا سرجنٹ ریپلائڈ، سپاہی نے جواب دیا. بیفور ہی ہیڈ ایکسپیرینس، اس سے پہلے کہ وہ تجربہ کر چکا ہوتا، دا ڈینجر آف بینگ ڈراؤن، ڈوبنے کے خطرے کا، ہی نیو ناٹ اباؤٹ دا سیفٹی آف دا بوٹ، تو وہ کشتی کی حفاظت کے بارے میں نہیں جان سکتا تھا. اے مین ڈز ناٹ ریئلائز، ایک آدمی کو احساس نہیں ہوتا، دا ورتھ آف سیفٹی، حفاظت کی قدر کا، فرام دا مس فارچون، بدقسمتی سے، انٹل ہی ہیز ٹیسٹڈ اٹ، جب تک کہ وہ اس کو چکھ نہیں لیتا. کہ آدمی کو حفاظت کی قدر نہیں ہوتی جب تک کہ وہ کسی مس فارچون یا بدقسمتی سے اسے ایسے نقصان کو چکھ نہ لے. تو یہ جی پہلا لیکچر تھا جس میں ہم نے شیخ سعدی کا تعارف بھی کیا اور اس کی پہلی پیرابل بھی پڑھی، اور نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ نیکسٹ 2 پیرابلس کو ہم پڑھیں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیسن سمجھ آیا ہوگا. اس حوالے سے کوئی بھی رائے ہو یا اپنی سجیشن ہو یا کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ میں ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.